اب اس کے بعد میں ایک موضوع ہے توحید اور اس کی اہمیت، اس پر روشنی ڈالیں گے عزیزم ابو سفیان مناف۔ ابو سفیان محمد مناف سے گزارش آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدر محترم اور دینی بھائیوں، آج کے اس اجلاس عام میں میرے تقریر کا عنوان ہے توحید اور اس کی اہمیت۔ کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام کی روح ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ نے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ہاتھ نہیں دھویا؟ وہ کون سی چیز تھی جس کے لیے صحابہ کرام نے اس قدر تکلیفیں اٹھائی؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید ہے۔ دولت توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول ہیں سب کی بعثت کا صرف ایک مقصد تھا کہ اللہ کے بندے صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیو، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور شریعت میں توحید کا معنی ہے کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور اس کے تمام اسماء و صفات میں یکتا مانا جائے گا۔ اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو بھی توحید کے خلاف ہے، اس کے علاوہ کسی کو عبادت کی جائے تو بھی توحید کے خلاف ہے، اور اس کی صفات اور اس کے ناموں کو اسی معنی میں جس میں اللہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہو کسی اور کے لیے استعمال کیا جائے تو بھی توحید کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے، جب تک ان کے سینوں میں توحید کی وہ دولت تھی، اس زمانے میں سرفراز تھے، صاحب عروج تھے، لیکن جب مسلمان شرکی کی ولادت میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کی سوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علماء اقبال نے کہا تو تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دولت سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس عقیدہ توحید اس مذہب اسلام جس نے عقیدہ توحید پر اس قدر زور دیا تھا کہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سا کلمہ بھی زبان سے نکالنا جائز قرار نہیں دیا، اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ اپنی توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کا منہ کے گڈھے میں دسے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا اس لیے کیا تھا کہ انسان صرف اور صرف اسی کی عبادت کرے۔ ارشاد ربانی ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بولا بتاؤ اس انسان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اپنی تخلیق کے مقصد کو نہ پہنچانے اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے؟ میرے بھائیو، اس توحید کے عقیدے کی عبادت کیجیے۔ نماز میں ہر مسلمان اپنے رب کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے مدد مانگتے ہیں۔ مگر کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی عملی زندگی میں اللہ سے کیے گئے اس اقرار کو بھول جاتے ہیں اور غیروں سے اپنی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، آئیے ہم عہد کریں کہ ہم اپنی اس قیمتی دولت عقیدہ توحید کی عبادت کریں گے۔ اللہ نے ہماری پیشانی کو معزز بنایا ہے، ہم اسے صرف اسی کے آگے جھکائیں گے، کسی آگے جھکا کر اس کو ذلیل نہیں کریں گے۔ شاعری مشرق کے شعر کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ توحید تو ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندے تو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔